بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین انفامور۔ کاش اس وقت میں کچھ بچا لیا ہوتا تو آج۔ یہ عید کی نماز کے ٹھیک 1 گھنٹے کی بات ہے۔ اتفاقاً میری ملاقات ایک کلاس فیلو سے ہو گئی۔ کلاس فیلو اپنے ہی علاقے کے پرائمری اسکول کا چوکی دار ہے۔ میری بابت اس نے سوال کیا تو میں نے کہا میں بھی ملازمت پیشہ ہی ہوں، فرق بس اتنا ہے آپ چوکی دار ہیں اور میں استاد۔ دونوں ایک ہی محکمے سے وابستہ تھے تو جلد ہی اعتماد کی فضا قائم ہو گئی۔ وہ بولتے رہے اور میں چپ چاپ ان کی گفتگو سنتا رہا۔ کبھی ضرورت پڑتی تو میں ہاں ہوں جی سے اپنی موجودگی کا احساس دلا دیتا اور وہ پھر سے بول پڑتے۔ کہنے لگے ملازمت کا میرا یہ 6واں سال ہے۔ نوکری سے پہلے شہر میں میرا شوارمے کا کام تھا اور بہت اچھا کام تھا۔ ہر چیز سستی، خرچ کم، منافع زیادہ۔ میرے پاس اپنی ذاتی گاڑی تھی، پیسوں کی خوب ریل پیل تھی۔ گھر لوٹتا تو شاپر میں پیسے ڈال کر لانا پڑتے۔ میں نے پوچھا ایک دن کا کتنا کما لیتے تھے؟ کہنے لگے 2000 سے 6000۔ ان کی نگاہوں میں بلا کی حسرت تھی، افسوس تھا۔ میں نے پھر سوال داغا اس کمائی کا آپ نے کیا کیا؟ شہر میں کوئی پلاٹ، کوئی گھر یا کاروبار؟ اب وہ جذبات کی روح میں بہہ رہے تھے اور میں کسی شریف اور پڑھاکو بچے کی طرح ان کے چہرے پہ ٹکٹکی باندھے زندگی کا سبق لے رہا تھا۔ حافظ صاحب، میں نے بس عیاشی کی ہے، عیاشی۔ جو دل میں آیا کیا، جو جی میں آیا گزرا۔ ایک پائی کی بھی بچت نہیں کی، ایک پائی کی بھی۔ بہت افسوس ہوتا ہے اب کہ کاش میں اس وقت کچھ بچا لیتا تو آج مزے میں ہوتا۔ میں نے پھر پوچھا اب بھی تو آج شوارمے کا کام کر سکتے ہیں نا؟ کر سکتا ہوں، پر اب کاروبار کا وہ مزہ نہیں رہا۔ چکن مہنگا، انڈے مہنگے، ہر چیز مہنگی، خرچ زیادہ بچت کم۔ جو کچھ بھی بچتا ہے وہی اگلے ماہ مہنگائی کی نظر ہو جاتا ہے۔ گاڑی بھی گئی، پیسہ بھی گیا۔ ان کی نگاہوں سے حسرت و افسوس کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں شکر بھی جھلک رہا تھا۔ کہنے لگے پھر اچھے دن لوٹیں گے، پھر حالات کا رخ بدلے گا۔ شکر ہے اس مالک کا جس نے یہ مستقل نوکری عطا کی۔ 25,500 روپے کل تنخواہ ہے۔ بچوں کا پیٹ پل رہا ہے، شکر ہے۔ رات کو اپنے 20 بچوں کے پاس لوٹ آتا ہوں، سکون کی نیند سو جاتا ہوں، اور مجھے کیا چاہیے؟ میں نے کہا بات تو آپ کی درست ہے، سرکاری نوکری کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں، مگر وقت کی نبض پر بھی تو ہاتھ رکھنا پڑتا ہے نا۔ ان حالات میں صرف سرکاری نوکری کافی نہیں، ذرائع آمدن میں اضافہ بھی ضروری ہے۔ آپ نوکری کے ساتھ ساتھ مال مویشی بھی رکھ لیں۔ شروعات تھوڑے سے کریں، پہلے مرغیاں پالیں، انڈے بیچیں، پھر ہولے ہولے اوپر کا سوچیں۔ اللہ کریم نے چاہا تو پھر وقت بدلے گا، پھر آپ کے اچھے دن لوٹیں گے۔ مگر یاد رکھیے پہلے والی غلطی اس بار مت دہرائیے۔ ایسا نہ ہو آپ پھر یہی کہتے پھریں کہ کاش اس وقت میں کچھ بچا لیتا تو آج مزے میں ہوتا۔ تھینکس فار واچنگ انفارمور۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔